مارس پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر KPK اختیار ولی خان، بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، چلیں PTI نے بوائیکاٹ کیا، وہ اپنی جگہ پر ان کا ایک اپنا موقف ہے جس وجہ سے بھی شامل نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بہرحال آئے، وزیر اعلیٰ کے سٹیٹمنٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شاید حالات اتنے اچھے ہیں کہ وہ آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے خیبر پختونخوا میں۔ آپ وہاں سے ہیں، آپ بتائیے کہ واقعی اتنی بہتر صورتحال ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آتا ہوں نا، جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف نے بات کی تھی گورننس کے بارے میں کہ گورننس گیپس کیا ہوتی ہیں؟ یہی ہوتی ہے نا کہ جب نیشنل پالیسی کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کی پولیٹیکل پالیسی جو آپ کی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے وہ آپ لوکلی کچھ اور لے لیتے ہیں، تو اس سے پھر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے پھر irreparable losses ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں تحریک انصاف نے اب جو علی امین صاحب کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آنا جو ہے، وہ بینگ چیف منسٹر ان پہ ایک لیگل آبلیگیشن بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن بائنڈنگ بھی ہے، انہوں نے آنا ہی آنا تھا۔ ویئر از PTI نے خود کو علیحدہ کر دیا، اینڈ دس از ناٹ فار دا ویری فرسٹ ٹائم۔ یہ ان کی ہسٹری میں، ان کے ٹریک ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو تحریک انصاف خود کو الگ کر دیتی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پشاور میں جب PTI کی حکومت تھی اور APS کا واقعہ ہوا تھا، 150 سے زائد بچوں کو جب ذبح کر دیا گیا تھا، عمران خان 20-22 دن بعد اس میں رسیاں ڈال کے ان کو کھینچ کے پشاور لایا گیا تھا، وہ نہیں آ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں سینس آف ریسپانسبلٹی کہاں پر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، سب سے زیادہ جہاں پر جمہوریت نہیں ہوتی وہاں پر عسکریت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ جھلستا ہوا جو صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، جہاں پر ٹیررزم کو 2021 میں باقاعدہ سوات کے رستے، چترال، جنوبی وزیرستان میں کاشغر کے رستے more than 5000 فیملیز کو آباد کیا تھا۔ PTI کے جو وزیر اعلیٰ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اتنے بزدل لوگ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جو اپنی زندگی کی جان بخشی کے لیے پورے صوبے کو آگ کے آتش نمرود میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں۔ آف دا ریکارڈ اوبیسلی کچھ چیزیں میڈیا پہ آتی رہتی ہیں، آف دا ریکارڈ گفتگو میں کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے، تو وزیر اعلیٰ کو کوٹ کرتے ہوئے کسی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہمارا حال بھی وہ ہوگا جو ANP کا ہوا، جو ANP پیپلز پارٹی کا ہو چکا ہے۔ 2021 میں جب انہوں نے امپورٹ کی تھی ٹیررزم کو، عمران خان وزیر اعظم تھا، محمود خان وزیر اعلیٰ تھا، میں یہ بات اوور دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ چکا ہوں کہ انہی TTP والوں نے، انہی ٹیررسٹ نے محمود خان سے 50 کروڑ روپے تاوان لیا تھا ایک سٹنگ چیف منسٹر سے۔ اچھا جی، اور یہ بات میں نے ان سے فلور آف دا ہاؤس پوچھی تھی کہ آپ اس بات کی یا تردید کریں یا تصدیق کریں، وہ اپنی نشست چھوڑ کر بھاگ گئے، ایک سٹنگ چیف منسٹر۔ تو ان میں کرج نہیں ہے، یہ تو یہی کہیں گے کہ بس ہماری خیر ہوئے، ہمیں کچھ نہ کہو، باقی جس کو مارنا ہے مار لو۔ یہ تو جب ابھی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بھی تھے تو تب بھی وہ اپیزمنٹ پالیسی تو آپ کو نظر آئی تھی نا، اس کی جھلک تو نظر آئی تھی جب لوگوں کو رہا کیا گیا، چھوڑا گیا، یہ کہہ کے کہ اب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ جیل توڑوائے گئے، باقاعدہ طور پر جیل توڑے گئے، یہ ٹوٹے نہیں ہیں، یہ توڑوائے گئے اور اس میں سے لوگوں کو رہا کیا گیا۔ ان کی تو بڑی بہت اچھا لائزون ہے میرے خیال میں، اور اگر اس کو صرف یہ PTI کی مفاد کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے مفاد کے لیے استعمال کرتے اور یہ پیس ٹاک صرف PTI کے لیے نہ کرتے، یہ پیس ٹاک اور یہ لائزون ان کا پاکستان کی پیس کے لیے ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہر انسان میں دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو۔ عمران خان میں جتنی نیگیٹو قوت ہے وہ اسی کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، جو ان کی پازیٹیو قوت ہے اس کو ہمیشہ وہ بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں، ورنہ اگر یہ لائزون وہ پاکستان کے لیے استعمال کرتے تو آج حالات اور واقعات مختلف۔ اچھا، علی امین گنڈا پور نے یہ بھی بولا کہ بہت زیادہ لوگ افغانستان سے آلریڈی پاکستان میں آ چکے ہیں اور کافی تیار بھی بیٹھے آنے کے لیے، عمران خان کو لہٰذا چھوڑنا پڑے گا۔ سو یہ ڈاٹس کیسے آپ کنیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان کو آپ رہا کریں گے
تو ہی حالات ٹھیک ہوں گے. مطلب عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو دہشت گرد واپس چلے جائیں گے افغانستان اور پھر پاکستان کے خلاف کاروائیاں نہیں ہوں گی. تو پھر تو میری وہ بات ٹھیک ہو گئی نا کہ جس دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس دن ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی, تمام سیاسی جماعتیں, اور ٹیررسٹ تنظیمیں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی, اور اس میں پھر تحریک انصاف بھی جا کے کھڑی ہو گئی اور سب سے اونچے قد کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو پھر تو بات وہی ہے. اگر یہ بات ہے تو میرے خیال میں آئی ایم نو بڈی ٹو ڈیسائڈ اٹ. اس کا فیصلہ جو ہے جس فورم پہ پھر ہونا ہے وہاں پر ہو جائے گا, لیکن قانون سے مبرہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیں, ادروائز آپ پر میں جو لشکر کشی کی یہ باتیں کرتے تھے وہ شاید یہی لشکر تھا, تو چھوڑ دے لشکر پھر, ٹھیک ہے, ہم تو فیس کر لیں گے, ہمارا تو ایمان ہے. میں تو ذاتی طور پر خیبر پختونخوا, وہی میرا اوڑھنا بچونا. میرے گھر میں 2 وکٹمز ہیں ٹیررزم کے. اللہ باقی سب کو, پورے ملک کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جس دن اٹھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج زندگی کا آخری دن ہے. علی امین کو بھی اپنا ایمان جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کے کس نہج پر اور کس لیول پر کھڑے ہیں. بندے کو بولڈ ہونا چاہیے, مونچھیں رکھنے سے صرف بندہ بہادر نہیں لگتا, اپنے کردار سے بندہ بہادر. صحیح. اور اوبویسلی وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, ان پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا, سو ایک صوبہ الگ سے اپنی 1.5 انچ کی مسجد کیسے بنا سکتا ہے اگر یہ ڈیسیجن لینا ہے؟ ابھی تو ہوا نہیں ہے فائنل گرانڈ آپریشن ہونا ہے نہیں ہونا, کب ہونا ہے. سو اگر وفاق یا ریاست پالیسی بناتی ہے تو ایک صوبہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کروں گا, اور ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تو افغانستان میں ڈائلاگ کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ جو بات کرتے ہیں نا آپریشن کی, دیر از نو آپریشن گوئنگ ٹو بی ہیلڈ. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی نیا آپریشن. آئی بی اوز چل رہے ہیں. یس, جو ایک پیس کو ہر ملک کے ہر کونے میں امن کا جھنڈا لہرانے کے لیے جو ایک کوشش ہے, وہ اس کو اگر آپ آپریشن کا نام دیتے ہیں یا کوشش کا نام دیتے ہیں یا ایک ٹارگٹ کا نام کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, ہم نے اپنے ملک میں, یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, یہ کسی بھی حکومت کا رائٹ بنتا ہے. اگر علی امین کی وہاں پر حکومت ہے, یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر امن قائم ہو. تو امن تو قائم ہوگا چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو, چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو. اگر وہاں گورنر راج لگانا پڑا تو وہ بھی لگائیں گے, وہ تو بڑی معمولی بات ہے. یہ کچھ بھی ہو انشاءاللہ امن جو ہے وہ بحال کر کے لیں گے. اور جہاں تک وہ کہتے ہیں نا کہ میں براہ راست مذاکرات کروں گا, کرو مذاکرات. دوشنبے جاؤ, کندہار جاؤ, گھومو پھرو, برگر کھاؤ, پیزا کھاؤ, شہد پیو.